بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال ثم الصبيان ثم الخناسة ثم النساء بسم اللہ فإن حاضت مشتهات في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان متحد بلا حائل فسدت صلاته إن نوى إمامتها ولا يحضر مع الجماعات وفاسد ابتداء راجل بسم اللہ وطاهر بمعذور وقارئ بأميج ومختص بعاد وغير مؤمن بمؤمن ومفترض بمتنفل لا بمفترض آخر لا ابتداء متوضئ بمتيمم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وبأحدب ومؤمن بمثله ومتنفل بمفترض وإن ظهر أن إمامه محدث أعاد مبتدأ مثل وقارئ بأميج أو استخلف أميجا في الأخريين فسدت صلاته. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم خیر. اچھا جی، جب لوگ جمع ہو جائیں صفیں کس طرح بنانی ہیں؟ اور صف بنائے رجال، امام کے پیچھے بالغ مردوں کی صفیں ہوں. پھر اگر بچے ہیں تو پھر صبیان، اگر خناسہ ہیں تو ان کی صف بچوں کے بعد، عورتیں ہیں تو ان کی صفیں ان کے بھی بعد. یہ ترتیب ہے. پاویں کلے کلے ہون تو پاویں چوکھے ہوں، اس ترتیب نال. کچھ وضاحت آندی پہ دھیان کرو ذرا. یعنی صف مردوں کی مقدم ہو بچوں کی، اور بچوں کی صف مقدم ہو خناسہ کی، اور خناسہ کی صف مقدم ہو عورتوں کی. باوجہ قول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاہیے کہ میرے قریب ہوں تم میں سے احلام اور نہا والے، بالغ تے عقل مند کی اے تواڈے وچوں میرے پیچھے نیڑے کھلون. تے اے پھر سارے مرد ہو گئے نا بالغ. تے سونے فرمایا میرے پیچھے انہاں دی صف ہونی چاہیے. تے سمجھ آ گیا نا. تے باقی پھر پیچھے جدو یہ جو اگے نے بھی انج دے اگے ہون تے باقی پیچھے. اور وَيَنبَغِي تو جو کرا جوے مسئلے، اور ضروری ہے قوم کے لیے یہ کہ یتراصوا مل کر کھڑے ہوں اور بند کریں فرجے، اور برابری کریں اپنے کاندھوں کے درمیان صفوف میں. اے مسئلہ بالکل ختم ہو گیا. اسی جڑے سنت کے خلاف ہو تو انہوں کی آکھد ہے بدعت. صفا کھڑیاں کرنے میں جیسے نری بدعت کرتے ہیں. اور سنت کے خلاف نو بدعت آکھد ہے بے موڈے نال موڈا بالکل سیدھا، بچ فرجے کوئی نہیں جی، تے جڑ کے کھلوتے نے یہ گل کوئی نہیں جی. پچھوں پیر تسی کدے پھٹی رکھو نا سیدھی جی، اڈیاں سارے دی برابر نے، سوال ہی نہیں پیدا جی. لکیراں لائیاں نے صفاں تے بنیاں نے، پھر بھی کو اگے کو پیچھے کو اگے کو پیچھے، پچھوں کھلے گٹھ گٹھ دو دو گٹھاں جی. ہر 5 بندیاں نو کٹھیاں کرو تو بچ 9 پہلو ٹھیک کر لا. یہ کم رہندے ضروری. ہر 5 بندیاں میں کٹھیاں کرو نا جڑے صف وچ کھلوتے نے، وچ ایک بندہ نال کھلو جاندے. اینے اسی کھلے کھلونے ہیں جی. اور کوئی حرج نہیں یہ کہ حکم دے ان کو امام اس کا کہ امام ایک علاقے مل کے کھلوو، صفاں سدھیاں کرو، موڈے نال موڈا جوڑو، سدھے ہوو.
کیوں؟ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ تمام صلات سے ہے، یہ تمام صلات سے ہے، صفوں کو تمام صلات سے ہے۔ تو جے صف سیدھی نہیں تو اے نماز دا ناقص ہے کہ کوئی نہیں، یہ نماز تام کو نہیں ہوئی نہیں تانوں نے چونکہ جوان بندے نوں کی لگے جی، بندہ بڈھا ہو جائے قبر نیڑے کو تھوڑا احساس ہوئے تو سوچے یار ساری زندگی کیڑے پاسے، جوانوں نوں کی لگے جی۔ یہ ساریاں نمازیں ناقص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موڈے پھڑ کے سیدھے کردے سن، سرکار موڈے پھڑ کے سیدھے کردے سن، بندے نہیں پیچھے پڑھے نہیں جی حدیث پاک ہے، آندا کہ نہیں جی بھئی صفاں دے وچ سرکار ایک دوجے دے موڈے پھڑ کے سیدھے کردے سن۔ تے صحابی فرماندا جدوں سونے ویکھ لیا کہ اسی ہن سمجھ گئے ہیں، تو پھر سرکار نے چھوڑیا تے ایک دن ویکھیا تے کہ بندے دا سینہ آگے نکلیا سی، تے فرمایا صفاں سیدھیاں کرو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تھوڑے دلاں 'چ مخالفت پیدا کر دے کہ کونی گل پڑھی جا رہے جی بندے ہو یار۔ اب یہ مسئلے ہی نہیں ہیں، ان مسئلوں کا تعلق نہ پیروں سے ہے، نہ مدرسوں سے ہے، نہ مولویوں سے ہے، ان مسئلوں کا تعلق دین سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ ضرور برابر کرو اپنی صفوں کو، یا البتہ ضرور مخالفت ڈال دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان، تمہارے اور یہ جو ہے نا چہروں کے درمیان یہ راجع ہے الاخ اختلاف القلوب، تھوڑے دلاں 'چ پھوٹ پہ جائیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ مسیتیں دی کمیٹیاں لڑدیاں، امام نہ لڑدے، مقتدی آپس وچ لڑدے، یہ سارے بھی سنت کے خلاف کر کے جی مسئلے جی۔ اور مناسب ہے امام کے لیے یہ کہ کھڑا ہو وسط کے مقابلے میں، امام کھلونا اگے ہی ہے لیکن اوتھے کھلوے جتھے ادھے نمازی ادھر ہون تے ادھے بھی انج دی تھاں تے کھلوے جی جی، اجی میں محراب والی جگہ بنی ہے جی۔ تھوڑا جا مسلح ادھے کر دیو، محراب دے سدھا ایک پاسے ممبر ہے تے ایک پاسے ہوندا ہے جی، جس ویلے چلو جمعے والے دن تے مجبوری ہوئے تے ویسے ہو جڑا نا جڑی سامنے جگہ اون دے سامنے مسلح رکھو جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر نہ کیا اس نے تو فقط گنی آؤ بھی ساڑیاں کیڑی کیڑی نمازاں ٹھیک نے پوریاں جی۔ اور مناسب یہ ہے یعنی ضروری یہ ہے کہ پوری کریں لوگ پہلے صف اول، یار پہلی صف پہلوں، حتیٰ کہ جب پائے کوئی شخص فرجا پہلی صف میں، نہ کہ پچھلی پوری فل ہے تے اگلی پہ جگہ خالی ہے، جیڑا بندہ پچھوں آیا ہے جائز ہے اس کے لیے یہ کہ خرق کرے ثانی کو، انہاں دے وچوں لگ کے اگاں چلا جائے، انہوں اجازت ہے، حالانکہ بندیاں نوں وچوں لگ کے تنگ کرنے دی اجازت ہے ایتھے، کیونکہ نہیں حرمت دوسری صف والوں کے لیے باوجہ کوتاہی کرنے ان کے، کیونکہ نہیں بند کی انہوں نے پہلی صف جی، انہوں نے پہلی صف پوری کیوں نہیں کی تھی؟ لو اے چیزاں نے غور والیاں کہ بندے دی عزت تاں ہوندی جے بندہ عزت کرائے تاں، ہن اے پہلی صف والے میں جگہ خالی ہے تے پیچھے صف پوری ہو گئی، پچھوں بندہ آیا تے انہوں وچوں کسر کے لگ سکدا اگے، کیونکہ انہاں دی عزت تاں سی جے پہلی صف پوری ہوندی، پھر کوئی بندہ انہاں وچ وڑ نہیں سکدا جی۔ اچھا جی، یہ پہلی پوری ہوگی، دوسری پھر کامل کرے وہ جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وَحْلُمَّ جَرَّانے میں آخری صف تک چلے، جڑا نقصان ہے وہ آخری صف وچ ہونا چاہیے گھٹ بندے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قائم کرو صفوں کو اور ملاؤ، محاذ و محاذات کرو کاندھوں کے درمیان، اور بند کرو خلل، اور نرم کرو جھکاؤ اپنے ہاتھ اپنے بھائیوں کے لیے، بھائیاں دے نال ہاتھ چکاؤ، یعنی ارکاں تے موڈے اکڑاؤ نہیں، اینی میں کرو جی، تاکہ دوجا نال کی ہو جائے، مل جائے۔ اور نہ چھوڑو شیطانوں کے فرجے، جگہ شیطانہ واسطے وہ بندہ جو ملائے گا صف کو، ملائے گا اس کو اللہ تعالیٰ یعنی اپنے ساتھ، اور وہ بندہ جو کاٹے گا صف کو، کاٹے گا اس کو اللہ تعالیٰ۔ اب یہ چیزیں تو ہمارے تصور میں ہی نہیں ہیں نا، پڑھے آگے بھی کنی باری بھئی ان جنہوں سے بظاہر چھوٹے کام سمجھتے ہیں، شریعت کڈے بڑے کام نے جی، کہ صف نو کھلیاں کرو تے اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے نال تعلق توڑ دیندا ہے۔ اسی اتنے اپنی ولایت نو روندے پھرنے ہیں تے خلافت تے پیر صاحب نے تے مسئلے پتہ ہی نہیں، تے نہ اسے شریعت دے مطابق چلدے ہیں، ساڈی پیری سکی بھی چمکدی، انی انا رلے چگا گلے۔ اور سونیا فرمایا تم میں سے خیار جو زیادہ نرم کرنے والا ہے کاندھوں کو نماز میں، جیڑا موڈے انج اکڑا کے نہیں، جننے نیویں کرے گا تے دوجا بھی نال جڑے گا۔ فرمایا تہاڈے وچ خیار اے وے، تہاڈے وچ خیار اے وے۔ اللہ 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 اللہ۔ او بھائی جی، او جے جنت وچ جانا ہے تے پھر تے شریعت دے مطابق ہی چلنا پینا ہے جی۔ او چھت سمجھ آؤندی پئی ہوں، تے جے دوجے پاسے جانا ہے تے پھر تے راہ کھلا ہے، بھجے جاؤ۔ جبریل علیہ السلام بھی ویکھ کے آکھے سی یا اللہ ہن کوئی تیرے فضل نال ہی بچے گا، ادھر تے نہ چسکا بغیر جہنم دے سامنے۔ ثم الصبیان، پھر اس کے بعد کن کی صف؟ ظاہر اس کا یہ ہے کہ یہ حکم محض وہ جماعت من الرجال والصبیان کے حضور کے وقت ہے، بے مرد بھی چوکھے نے تے بچے بھی۔ پس اگر ہو وہاں ایک بچہ کی ہوئے تو داخل کر لیا جائے کس میں، اور اگر حاضر ہو اس کے ساتھ ایک رجل تو بنائے امام اس رجل کو بچے کے ساتھ صف کے پیچھے، یعنی انہوں نے کٹھی صف بنا دے وے جی، صرف دو ہی نہیں تھا، ہوں یہ نہیں کہ بالغ اگے تے نابالغ پیچھے کھڑا کر دے وے جی۔ جیسا کہ دلالت کرتی اس پر حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ صف بنائی میں نے اور یتیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، اور عجوز بڑھیا ہمارے پیچھے تھی۔ تو جناب انس وڈے سن تے یتیم تو مراد چھو نابالغ بچہ، اساں دوواں بھی کٹھی صف بنائے، انج دلیل بنائی ہے مولوی جی۔ بسم اللہ کیوں کوئے وے نا میرے یارو کہ جدو سرکار آئے سن ادو حضرت انس دی عمر سی 10 سال، تے جدو سونے دا وصال ہے ادو عمر سی 10 تے 10 20 سال۔ پہ اے واقعہ ہجرت دے پہلے سال ہے، 10ویں سال ہے، 9ویں سال ہے، 8ویں سال ہے، تے دلیل بن سکتی ہے بھی حضرت انس نے بالغ تے نال بچہ ہے تے دوواں کٹھی صف بنائی۔ اے دلیل بنے اس گل اتے بھی جے کر ایک بچہ ہے تے ایک مرد ہے تے ان دی صف کٹھی بنا دیو، ان دی کٹھی بنا دیو۔ یا بندے سارے آ گئے نے صف پوری ہو گئی، تھوڑی جی تھاں بچدی تے ایک بچہ ہے تو انہوں صف وچ کھڑا کر دیو، انہوں پیچھے کلے نو سمجھاندے پے ہوئے کہ بچے 2-4 ہون تے پھر پیچھے بھئیے جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خناسا جمع خنسا کی، جیسے حبالا جمع یعنی بچوں کے بعد ان کی صف، ثم النساء یعنی ان کے بعد صف بنائے کون؟ بائیں طور کے حکم دے امام
بَأَن يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ امام ان کو حکم دے کہ تسی انج دیاں صفاں بنانیاں نے، پہلے مرد پھر بچے پھر خنسا تے پھر عورتیں، باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، اور متفرع ہے اس پر مسئلہ کس کا؟ بھی عورتاں نے جو بصاف پیچھے بننی ہے نا، ایسے واسطے کہ عورت محاذی نہ ہوئے، اگو آ رہا مسئلہ بھی محاذی ہوئی تو مسئلہ بن جاتا ہے جی، بس اسی لیے ذکر کیا ہے اس کو فا کے ساتھ جی کیا، اور فرمایا فَإِنْ حَاذَا تو فا تقیم الوصل، بھی انج ہونا چاہیے تو جے انج ہویا تو پھر آ ہو جانا جے، لما فی مسند الامام احمد وعن ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ ہے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ ابو مالک اشعری نے فرمایا، او اشعری قبیلے ہو سارے کٹھے ہو تو میں گل دسنی ہے، ابو مالک اشعری نے فرمایا، اور تسی بھی جمع ہوو، اپنی عورتاں بھی ساریاں جمع کرو، تانوں ایک مسئلہ دسنا ہے، کیڑا مسئلہ؟ حتیٰ کہ میں دکھاؤں میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز، میں تینوں نماز پڑھانی ہے جی میں سرکار نماز پڑھاندے سن، تانوں یہ گل بخانی ہے، تانوں سارا قبیلہ کٹھا کرو، تانوں میں دساں بھی سونے نماز کیویں پڑھاندے سن کیویں پڑھدے سن، یہ تانوں یہ گل بخانی ہے۔ پس جمع ہو گئے وہ، اور جمع کیا انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنی عورتوں کو بھی، اپنی وہ صرف بیوی نہیں کھلو جو بیویاں کو سا لے لو چٹ، اپنی ساریاں عورتاں ماواں بہناں ساریاں دادیاں نانیاں بچے ہی، صرف ازواج صرف بیویاں پا کے نہیں۔ اچھا پھر آپ نے وضو کیا، کنہوں نے؟ اس صحابی نے وضو کیا اور دکھایا ان کو کہ کیسے وضو کر رہے ہیں، انج لوکاں دین دی اہمیت سارا قبیلہ کٹھا کرو، تو انہوں نے بخایا کہ وضو کیویں میں کر رہے ہیں۔ پھر آپ آگے ہوئے، پھر آپ پس صف بنائی آپ نے مردوں کی ادنی صف، پہلی صف، اور بچوں کی صف بنائی ان کے پیچھے، اور عورتوں کی صف بنائی بچوں کی انج آپ نے نماز پڑھائی انہوں نے۔ اور میں تنوں میں سونے دی نماز بخانا چاہنا مان اللہ۔ اچھا جی، اور دوسرا کہ عورتوں کی صف پیچھے ہونی چاہیے، بوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ پیچھے کرو عورتوں کو، جس جگہ سے پیچھے کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ عورتوں نے پیچھے رکھو، انہوں اگے سر دا تاج نہ بناؤ۔ آئے وہ پاکستانیوں جی خوش بد نصیبوں، جملہ کٹھا کرنا ہے نا، کیڑا ظاہر ہے جی، عورتاں تھوڑے سیر ہوتے تسی انہوں دے تھلے جی۔ اچھا جی، اور نئے ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے خناسا کا، یہ ذکر تو کیتا ہے تھے کہ یہ ان دوجہ نسخے دے مطابق ہونا ہے کہ کتھے ذکر نہیں کیتا۔ اچھا جمع خنسا ملم یذکر تھوڑے کو نا، یہ نا ہے نا تو ذکر ہویا جی، تائیں تو مرض کی تھی انج ہونا چاہیے جی۔ اور خنسا وہ ہوتا ہے جس کے لیے رجال کا بھی آلہ ہو اور جمیعاً، اور مراد یہاں مشکل ہے، خنسا مشکل ہے کیونکہ وہ پڑھیا جی تفصیل نال، کیونکہ جن دی وضاحت ہوگی وہ تو وہ مرد ہے، پکا مرد ہے یا پکی عورت ہے، کیونکہ بوجہ ندرت اس نو کے یہ جڑا نا بھی باقاعدہ کوئی شاہ واضح نہیں ہوئی، یہ بہت گھٹ جے جی، یہ جڑے سارے تماشا بنے ہیں انہوں نے جلے
ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਖੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, لے ندرت حاضر نو حتیٰ کہ اگر پایا جائے اس قسم کا تو مقدم کیا جائے گا کس پر؟ یہ پہلے اچھا جی، مسئلہ جی عورت دی محاذات والا توجہ فرمایا جی۔ پس اگر محاذی ہو گئی مسلی کے مشتہات، صف دے وچ نال کھلو گئی شرطاں نے نماز میں، ایسی نماز جو مطلقہ ہے، یعنی بے نستور کچھ لکھے ہے میرے یارا تے وہ ساڈا اپنا ہے جی۔ مطلقہ دا کی مطلب نماز کہو جی ہوئے ایشا پاسے تے وہ مشتہات مشترکہ ہو تحریمہ کے اعتبار سے کہ دونوں ایک امام دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور اداءً ہوں ایک مکان میں، جو مکان متحد ہے بغیر حائل کے، درمیان وچ کوئی حائل بھی نہ ہوئے، تو فاسد ہو جائے گی نماز رجل کی اگر نیت کی امام نے عورتوں کی امامت کی۔ سنیں جی اینیاں شرطاں جی جنہاں نال کی ہونا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشتہات یہ کیڑی ہوندی ہے؟ جو صلاحیت رکھے جماع کی جی، محرم ہو یا اجنبی ہو، ساریاں داخل جی۔ اما نال کھلو گی تاں بھی نماز ٹوٹ جانی۔ سنیں جی محرم ہو یا اجنبیہ ہو، اگرچہ محاذات ایک عضو کے ساتھ ہو جائے، محاذات اور خاص کیا اس کو علامہ ذیلی نے پنڈلی ٹخنا اگر برابر ہو گیا، اور بعضوں نے اعتبار کیا ہے قدم کا، اگر قدم دے برابر ہو جائے، اینا تامی جڑنا جی، اینا بھی ہو گیا تامی ہے جی۔ دھیان کریں جب پلے ہوں۔ متحد کی شے جگہ ایک ہوئے، پس اگر ہو رجل دکان پر اونچی جگہ رجل کے قد کے برابر، اور عورت زمین پر ہو، یا بالعکس عورت اونچی جگہ تے مرد، جماعت ہوندی بھی یہ جماعت نال نے، جماعت تو بغیر تو مسئلہ ہی کوئی کوگو، یا بالعکس جی، تو کیا ہوگی؟ صلاتہ یعنی اور بالعکس اگے کی ہے؟ لا تفسدو اگے، ہاں تو اگر اس طرح ہوا تو لا تفسدو، ہاں تو عبارت کو نہیں ہے گی اگے کی ہے؟ اگے نواز شروع ہو گیا نا جی کی نہیں ہوتا ہے ایتھا کی اور عبارت کوئی نہیں، فاسدات نہیں اگے ان نواز شروع ہے نا کہ تھلے اور جب بولو وہ شروع ہے نا، اتنے کوئی نہیں عبارت، اتاں مسئلے بنتے ہیں بچ عبارتوں کو نہیں ہے تو سارا کام رولا پے گا، کتاب بھاری ہے چوڑ نہیں ہوندی، اتنے عبارت لکھن والی میں فاسدات وچ کو نہیں ہے گی۔ لیکن اتنے وضاحت ہے بھئی کی ہے، اگر اس طرح ہوا تو لا تفسدو ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، لا تفسدو۔ اچھا جی،
ان نوا اگر نیت کی امام نے عورت کی تو تا فاسد ہونی تا اچھا جگہ دھیان کریں جب ان نوا اشارہ کیا ہے شرط آخر کی طرف جو تھے عبارت گڑبڑ فوراً بول پہ وہ کرو ذرا اشارہ کیا ہے شرط آخر کی طرف محاذات کے شرائط سے کس سے اور وہ کیا ہے نیت کرنا امام کا عورتوں کی امامت کا بشرائط اس بے نماز فاسد ہوندی ہیں واسطے کافی ساریاں شرطاں نے نمبر 1 ان میں سے یہ ہے ہن وہ ساریاں بیان ہون لگیاں جی یہ کہ عورت اہل بائیں طور کے ہو وہ بالغہ یا بچی پامے محرم ہوئے حتیٰ کہ اگر ہوئی وہ بچی لا تشتہی اور 4-5 سال دی نال کھلو گئی ہے اور وہ سمجھتی ہے کس کو تو پس محاذی ہو گئی وہ کس کے تو اس نال مرد دی نماز فاسد نہیں ہوے گی جے چھوٹی کھلو گی نال تا سنے ہی اے مطلب ہے جی مثلا اگر 4 سال دی بچی ہے تو وہ ابا یا دادا نماز پڑھنا ہے تو گھر ضد کی تے میں نال جانا وہ لے کے آ گیا تے صاف تے نال کھڑی کر لی سونا تے نہیں ہوئی نہیں اچھا جی وَمِنْہا دوسری شرط یہ کہ ہو وہ صلاۃ مطلقہ ہوئے کی ہوئے صلاۃ مطلقہ ہوئے جی توجہ کریں یار صلاۃ مطلقہ حتیٰ کہ مطلقہ دا معنی پڑھا بین رکوع سجود والی کیڑی حتیٰ کہ محاذی ہو گئی عورت صلاۃ جنازہ میں تو ایشا بس اس لیے کہ صلاۃ جنازہ حقیقت میں کیا ہے دعا ہے جی وَمِنْہا اگے اور شرطوں میں سے یہ ہے کہ عورت مشترکہ ہو کس اعتبار سے امتحان کری میں تھے کیویں تحریمہ کے اعتبار سے بائیں طور کے ہوں دونوں بنا کرنے والے اپنی تحریمہ کی بائیں طور کے ہوں وہ دونوں مرد عورت بنا کرنے والے اپنی تحریمہ کی امام کی تحریمہ پر اور پامیں پہلی رکعت ملن پامیں چوتھی ملن اس گل نہیں ہے گی کہ دوواں نے تحریمہ ایک امام دے پیچھے بدی ہے دوواں نے اے مطلب جی 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 اور مشترک ہوں وہ ضروے ان دی تصویر بائیں طور کے ہو ایک ان دو کا امام دوسرے کا جی بھی پامیں آپس امام تو مقتدی بن جانا اس میں کہ ادا کر رہا ہے اس کو تحقیقاً یا اوکے میں حتیٰ کہ شامل ہے شرکت کو امام اور مقتدی کے درمیان جی بے امام مرد تے عورت مقتدی تے نال برابر کھلو گئی ہے تے ہن دوواں جڑے نیت کر لینی تے نماز کندی امام دی کیونکہ عورت کی محاذات کس کے لیے فاسد کرنے والی ہے اس کی نماز کو سنیں حتیٰ کہ اگر اقتداء کی رجل نے اور عورت نے ایک امام کے ساتھ کیا کی انہوں نے ایک رجل نے اور ایک امام کے ساتھ فَأَحْدَثَا اگے امام ہے پیچھے مرد تھے عورت نے یہ پیچھے بکھرے کھلوتے ہیں نگم پیچھا سننا پہ ہیں تو دونوں بے وضو ہو گئے کون اور دونوں نے وضو کیا اپنی اپنی جگہ
پھر دونوں واپس آ گئے اور تحقیق امام نماز پڑھ چکا تھا. یہ کون نے؟ یہ کیڑی قسم ہے؟ لاحق کہنے دو میں بلا ہوئے بس شروع تو نال نے وچوں رہ گئی یا اگلی ساری رہ گئی تے انہوں نے نماز پڑھنی ہے. یہ جڑے لاحق ہیں نا لاحق یہ جس لئے پڑھن لگے مرد عورت نماز بھلا ہوئے تو پاس کھڑے ہوئے دونوں تاکہ پڑھیں وہ جو نماز رہ گئی ہے. ہون یہ جڑی عورت ہے پس محاذی ہو گئی مرد کے تو فاسد ہو جائے گی نماز کس کی؟ اے نماز فاسد ہو گئی. اے مولوی جی کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ لاحق ما یکدی میں گویا کہ وہ امام کے پیچھے ہوتا ہے تقدیرن اور جڑے پیچھے ایسے حقیقتاً یا تقدیرن کہ ادا کریں وہ تحقیقاً اور تقدیرن ہے کہ یہ جو لاحق ہوتا ہے جو اٹھ کر پڑھتا ہے نا پیچھے یہ حکمن اسی لیے تو یہ قرات نہیں کر سکتا. اور اگر اس کو اپنی پڑھنے میں غلطی ہوگی تو سجدہ صاحب اس نے سنیں جی بلاؤ کانت خلفہ یہ عبارت ہے حقیقتاً. اور اگر ہوتا وہ کون ہوتی عورت مرد کے پیچھے حقیقتاً جی وہ حقیقتاً پیچھے ہوتی امام کے جنی بھی حقیقت کا مطلب ہے کہ بھی امام جب پڑھا رہا ہوں تے پیچھے آ کے کھلو جاندے دوویں تے محاذی ہو جاندی تو اللہ فاسدت صلاۃ ہو تو ہن بھی کی ہونا سی کندی نہیں سمجھ ایک کہ حقیقتاً بھی امام اگے ہے وے تے محاذی ہو یہ حقیقتاً نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے ایک کہ بھی حکمن بے امام فارغ ہو گئے اے نہ آ کے پڑھیے تے اے ہیں لاحق مسبوق نہیں مسبوق اپنیاں وچ وکھرا ہو جاندہ ہے یہ کی نے تے ہن بھی حکمن پیچھے نے تے لہذا نماز فاسد ہو جائے گی. سنیں تے اگے کی ہے اور اگر وہ دونوں مسبوق ہوں وہ دونوں اور مسئلہ ہے بے مرد عورت امام دے پیچھے نماز پڑھی ہے دوجی رکعت وچ ملے نے آ کے تے امام سلام پھیرا زور دی نماز اٹھ کے نہ دو پڑھنیاں نے جی اے پڑھن لگیا عورت مرد دے نال جا کھلوتی ہے پیچھے سی تے نال جا کے کھلو گئی ہے اور محاذی ہو گئی عورت مرد کے قضا میں قضا تمرا جڑیاں اٹھ کے جڑی پڑھنیاں نے تو نہیں فاسد ہوگی نماز مرد کی محاذات کے سبب جی محاذی اگے بس اسی طرح یہاں بھی کتھے اور اگر ہوں وہ دونوں مسبوق اور محاذی ہو جائے اس کے قضا میں تو لا تفسد صلاتہ یہ تو ترے بار لکھی ہوئی عبارت ہے تو پھر ساری دو بار لکھ دیتی ہے ایک بار لکھنی سی کہ جی پوری عبارت کو نہیں ہے اصل مسئلے جی دو رولا کوئی نہیں کہ اگر باقاعدہ امام کے پیچھے ہیں ماضی ہوگی نماز فاسد ہے اگر وہ دونوں لاحق بن گئے ہیں تو لاحق جب بنے ہیں تو بعد میں جب نماز وہ پڑھ رہے ہیں تو ماضی ہوگی تب بھی کیونکہ حکمن وہ اس کے پیچھے ہے. اگر مسبوق ہیں تو اب چونکہ مسبوق جو ہوتا ہے وہ اپنی نماز میں علیحدہ ہوتا ہے تو اگر مسبوق ہونے کی حالت میں عورت جو وہ بھی امام کے پیچھے تھی اب اس کے معاذی ہو گئی ہے تو اب نماز نہیں فاسد ہوگی کیونکہ اب وہ نماز وہ شریک نہیں رہے کہ اس کے ایک تحریمہ کے وہ تو نماز ختم ہو گئی جی اے کر لیجیے اگے چل بھائی. تو یہاں جو ہے نا بھی نماز کیوں نہیں فاسد ہوگی یہاں اس لیے کہ نماز اگرچہ ہے
औरत शरीक तहरीमा के एतबार से जी बावजह होने उन दोनों के बिना करने वाले की तहरीमा की इमाम की हैं इकट्ठे सन लेकिन हुण जिहड़ा वो ਵੱਖਰੇ हो गए ने किंदे विच जिहड़ी नमाज रह गई सी हत्ता कि नहीं सही किसकी लाकिन्नहा लेकिन औरत नहीं है शरीक उसके साथ हाज़िर हुए इसलिए कि अब नहीं इमाम दोनों के लिए माँ यक दियान में ना हकीकतन ते ना क्या है वे समझ आती पी जी अब वो उसके साथ नहीं है क्योंकि नमाज ख़त्म हो गई है ये इन्हां दी बखरी है बहरल हकीकतन वो तो ज़ाहिर है कि इमाम सलाम फेर गया है और तकदीरन इसलिए कि नहीं इल्तिज़ाम किया उन्होंने अदायगी का इमाम के साथ उसमें कि सबकत लिए गए वो दोनों उसके साथ इन्हां इमाम के पिछे उन्नी मौलवी जी इक्तदा की जिन्नियां रकातां रह गई सन जिहड़ियां पिछे जिहड़ी रकातां जिहड़ियां इमाम ने पढ़नियां उन्नी दी नियत की है जिहड़ी पिछे पहलियां रह गई उन्हें कलियां पढ़नी है जी उसमें वो इमाम के पीछे शरीक नहीं है जी इसलिए कि नहीं मुतसवर हो सकती मुताबत माँ मदा में वो तीसरी रकात च मिले ने ते तिन्नियां विच मुताबत हो सकती पहलियां च वो तो इन्हां कोल पहले गुजर गई ने वो मेरी को समझ नहीं आ रही जी भी वो तो पहले गुजर गई ने उन्हां विच तो मुताबत हो ही नहीं सकती जी बस न बनाया जाएगा गोया कि वो दोनों क्या हैं इमाम के बस हो गए हैं वो दोनों मुनफरदैन मुफरद के हुक्म में जी मुफरद मुरक्कब ना पढ़ना पे किसके हुक्म में मुनफरदैन के हुक्म में तो मुनफरदैन होना भी बंदा नमाज पढ़ता पे ते नाल बीवी ठुक पवे मुसल्ला ढा के नमाज पढ़े ते अपनी अपनी पढ़ते पे ने ते ये फासद नहीं हुंदी ये नहीं हुंदी और मिसाल तौर पे तेरा दिल करे भी बीवी तहज्जुद मेरे नाल ही पढ़े ते मसला डा को पढ़ती पी इमाम नहीं बनया तू वो अपनी पढ़ती पी तो तू तो बेशक मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ दे जी जे अंदर कुछ ना हो तो नमाज ठीक है जी चलो जी वाले हाजा और इसीलिए किरात करता है कौन किरात करनी सू कि नहीं सू तो बखरा हो गया ताए तो कर रहे हैं जी और सजदा करता है कौन साहब के लिए क्योंकि यदि गलती इहदी अपनी है जी बखरी है जी ए सारियां सूरत आ गई हैं जी खुलासा और शर्तों में से ये है कि हो मकान मुत्तहिद क्या हो हत्ता कि अगर हुआ रजुल दुकान पर और औरत और दुकान तो मुराद साड़ी दुकान नहीं ऊंची थां ते खलोता है मिसाल तौर पे यार और औरत ज़मीन पर या और दुकान रजुल के कद की मिसल है यानी औरत दा सिर इनदे पैरां दे मुहाजी नहीं नीवा है या इनदा सिर औरत दे पैरां तो नहीं फासद होगी नमाज मर्द की बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि करीम वाला और औरत ज़मीन पर याक्स पर इवें है ना अगले ना और दुकान दोबारा फिर इबारत लिखी है दो बार इबारत उत्थे लिखी है ना इतने को नहीं है जी अल्लाह उन्हें शायद कोशिश तो बड़ी की थी पर किताबें एडियां वड्डियां ने भी काबू नहीं आउंदियां बंदे को अच्छा जी व मिनहा और उन शर्तों में से ये है कि ना हो उनके दरमियान हाइल मर्द औरत के दरमियान हत्ता कि अगर हो दोनों एक ही सफ़ में मगर उनके दरमियान सतून है ए पिलर है उरले पासे मर्द है परले पासे तो हुण भी फासद नहीं होगी
سنیں مگر یہ کہ ہو ان کے درمیان استوانہ یا اندازہ کجاوے کی پچھلی لکڑی کے اور موٹائی اس کی انگلی کی موٹائی کی مثل جتنا سترا ہوندا ہے نا سترا اینی سوٹی وچ کھڑی کیتی ہے اینی تاویں کندی اور یا فرجا ہو مرد عورت کے درمیان کے کھڑا ہو سکے اس میں اینا تینہ صورتاں میں لا تفسدو سمجھائی جے عورت مرد کی نماز فاسد اینیاں شرطاں ہوئیاں تے فاسد ہونی ہیں جی وَمِنْهَا اور ان شرطوں سے یہ ہے کہ امام نیت کرنے والا ہو عورت کی اس لیے کہ جب نئی نیت کی امام نے تو نہیں فاسد ہوگی نماز رجل کی بلکہ عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی بلکہ کیونکہ دی امامت دی نیت ہی نہیں کیتی تھی تو پیچھے پڑھ ہی نہیں سکتی جی سنیں ہی یہ شروط ذکر کیا ان کو مصنف رحمہ اللہ نے اور باقی رہ گئی ہیں دو اور شرطیں نے ذکر کیا ان کو اول یہ کہ ہو محاذات پورے رکن میں کی ہوئے نال کھلوتی انج کرنٹ لایا سے واپس آ گئی شاکر کونوں پچھلی صافے تے نہیں ہوئی جی اور ثانی یہ کہ ہو جہت ان دونوں کی متحد دو ماں منہ ایک پاسے کیتا ہوگا دو ماں حتیٰ کہ اگر منہ مختلف ہو گئے تو نماز فاسد ایک کتھے ہو سکتا ہے آندھے نے دو صورتاں نے اور نہیں متصور ہوگا یہ مگر جوف کعبہ میں کتھے ایتھے امام کھلو کے اس کاندھ والے پاسے منہ کر کے نماز پہ پڑھدا ہے ارلے پاسے امام دے اگے ہوئے تو پھر نہیں ہوندی باقی جڑے پاسے منہ خانے کا جو جماعت ہوندی ہے اور ایک مرد کھلوتا انہیں ہوتے منہ کیتا جدھر امام نے کیتا ہے ان دے نال عورت کھلو گی انہیں مریم نماز اس پاسے منہ کر لے جی تے انہیں تو گھر ہوندی کونے جی انہیں تو پکی نیتی ہے جی اکو باری سلام پھیرنا جدو فرشتے آ کے تے ہوں جا پھیرنا ہے نا وہ تو انہیں سلام پھیرنا ہے بدنیتی کوڑوں وہ سمجھی ہوں تے لگا ہون بھی کیونکہ جے تک نہیں مطلب منہ ایک پاسے نہیں ایک صورت ہے دوسری کیڑی ہو دوسری ہو یا لیلہ مظلمہ ہو اور نماز پڑھے ہر ایک کس کے ساتھ ایک جہت کی طرف تے عورت مرد نال کھلوت گئی ہے لیکن ان دی تاریخ اور پاسے تو مرد دی امام اگے اور پاسے کسی نے پتہ کو نہیں لگا بھی عبدالجلیل کے دے وے تے حذیفہ کے دے وے تاں جماعت پیچھے مسئلہ پڑھ رہے ہو تے ہن بھی نماز فاسد اور امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے جائز ہے اقتداء کرنے عورت کی مرد کے ساتھ اگرچہ نہ نیت کرے مرد کس کی انہیں فرمایا ہے تو پتہ لگا کہ باقی تین بابے فرماندے نے کہ جے نیت نہ کرے تو عورت دی پیچھے نماز ٹھیک نہیں ہے امام نیت کرے کہ میں عورتوں کی امامت کرا رہا ہوں اور فرمایا تین ائمہ نے کہ محاذات مطلقاً تین ائمہ کیڑے شکر ہے محاذات مطلقہ نہیں مفسد بالکل اور قیاس تو یہی ہے کہ اندے نال کھلون نال ہویا کی ہے جی قیاس ہے لیکن وہ ساری دلیل اخرو ہن ہے ان کو پیچھے کرو تو سرکار کے حکم کی مخالفت کی ہے جی اے گل وہ میں دسو بھی کہڑا مسئلہ نہ کرو کیا کیا ہونا میرے خیال پڑھان لگے میں بھی ایک کتاب کو رکھا تھا یہ مسئلہ حل ہونا ہے وہ سمجھے اینک فٹ نہیں ہے تاں واسطے کتنے لکھا ہے مولوی لو کانت حاضرتن فی الصلاۃ فامرها یا مرد آگے ہو گیا اس پر او تقدم علیہا جی وقضا لو جات بعد شروع فاشار الیہا بالتاخر لم تفسد صلاتہ
کہ ہاں اگر عورت حاضر ہو شروع کے وقت نماز میں، حکم دیا مرد نے عورت کو کس کا، یا عورت اتنے کھلوتی تو ڈر کے آپ اگاں ہو گیا اگلی صافے چ، ایک مسئلہ جی تاں ہے۔ اور اسی طرح اگر آئی عورت کس کے بعد تو پس اشارہ کیا مرد نے عورت کو کہ پیچھے کھلو باجی اگاں کتے سر چاہیے ہونی ہے، تو وہ اگاں تروڑا دے آئی نال اتنے کھلونا ہے، تے اس لیے کہ تحقیق پایا گیا ہے مرد سے وہ کام جس کا مرد کو حکم دیا گیا تھا۔ میں پیچھے ہٹا انہوں وہ ہٹی نہیں جی، بل تفسد صلاتها بلکہ فاسد ہو جائے گی، لترکھا فرض المقام اس لیے کہ جڑا مقام دا فرض سے نا پیچھے کھلونا ہے عورت نے رد کیتا، مرد نے اپنا حق ادا کر دیتا ہے۔ یہ نقطہ اخیرہ خیر مخلص اس کے لیے جو مبتلا ہو بقیام المرد فی محاذات ہی فی الحرمین مثلاً بھی اتھے انہوں اشارہ کر دے بھی کی کر یا آپ اگے ہو جائے، یا نہیں جی نال آگے کھلون لگے تا بھی نماز وچ اشارہ کرے پیچھے ہو، وہ نہیں ہوئی نا تو ہن مرد دی نماز فاسد ہے، کیونکہ انہیں جڑا ان دے ذمے جڑا کم سی وہ کر دیتا ہے، ہن عورت دی فاسد ہے جی۔ ہن وہ آ کے کر دس میں نمازاں ساریاں جماعت نال پڑھ کے آئی ہوں، چلو جی اگے جی، چلو بھائی جان میں بھی لینا ہوں کتاب تک ایک جو ہو جائیے سارے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یحضرن الجماعات سمجھائی جی، اور نہ حاضر ہوں عورتیں کس کو، جماعت کو حاضر نہ ہوں جی، بھئی کار نمازاں پڑھن کی کرن، اچھا پیچھے کاشے رہ گئے نا امامتہا وقتا شروع ہی لا بعد ہو، جس لئے امام نماز شروع کرن لگا ہے نا ادوں نیت کرے کندی میں امامت کرا رہے ہیں، بعد کی نہیں، وگرنہ فاسدات اگر نیت نہیں نہ کیتی تو بعد عورت پیچھے آ کے کھلو گی تو کیا ہو جائے گی، جیسا کہ اگر اشارہ کیا اس کی طرف پیچھے ہٹنے کا تو کچھ نہیں ہٹی تو پھر بھی اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی، ولا یحضرن الجماعات صاحبین نے فرمایا ہے کہ نکلیں وہ ساری نمازوں میں، نکلیں وہ بھی جماعتاں نال جا کے جماعت نال نمازاں پڑھن، مسئلہ کہ بڑی تفصیل نال پڑھیا جی۔ فتویٰ آج دن عورتوں کے حضور کی کراہت پر ہے ساری نمازوں میں لظہور اور جب مکروہ ہے حاضر ہونا عورتوں کا کتھے لعن نے، البتہ یہ کہ مکروہ ہو حاضر ہونا ان کا واز کی مجلسوں میں، خصوصاً ان جہال کے پاس وہ جو مزین کیا انہوں نے اپنے آپ کو حلیات الاولیاء کی شکل میں، علماء کی شکل میں، تو ہیں حضرت کوگو صاحب انہاں دی مجلساں چ حاضر ہونا بطریقے اولا مکروہ ہے۔ بھئی اتنے تو نہ شہراں دا کناں دا چسکا ہونا، ہائے کاش میں دی بیوی ہوندی مرو اس کام کے واسطے آئیاں جی تو سارا بیڑا غرق ہو جانا ہے جی۔ اچھا جی اگے چلو جی۔ اور فاسد ہو جاتی ہے اقتدار رجل کی عورت کے ساتھ اور خنثیٰ کے ساتھ یا بچے کے ساتھ، رجل نے اقتدا کی کس کی، عورت کی، تو نماز کندی مرد دی، اگے خسرا نماز پڑھدا ہے نے مگروں آکھیا یا حضرت خسرا میں تیرے پیچھے مقتدی ہاں، تیندی بھی اگے بچہ ہے نابالغ تے پیچھے فرض پڑھن لگا ہے، اے بھی فاسد ہو جائے گی۔ اور ویکھو میں او سبیین او ویندے او مرد خسرا تو واضح نے نا پیچھے مرد نہ عورت خسرا تو واضح نے مرد کی کیویں ہونی بھی عورتاں دے پیچھے تو جماعت نہیں نا۔ اچھا جی، او سبیین مطلقاً
بے مرد کے بالغ کی نابالغ کے پیچھے نماز مطلقاً نہیں ہے، برابر ہے کہ ہو کس میں، یا نفل مطلق میں یا ان کے غیر میں۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ بچے کے پیچھے نماز بوجہ اس کے جو روایت کی گئی کہ جناب عمر بن سلمان، کون؟ ان کی قوم نے ان کو آگے کیا، ان کو ان کی قوم نے، اور ان کی عمر تھی 6 سال یا، اور وہ نماز پڑھاتے تھے ان کو۔ یہ وہی واقعہ جنہوں قمیض سوا کے دیتی تو انہیں آخیا میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ جانا میں نے پوری قمیض سوا کے دیتی ہے جی۔ اصل اتھے اور کسی نے قرآن پاک یاد کونی سی، قبیلہ مسلمان ہویا جی، حدیث پاک جی وضاحت آ جائے گی۔ یہ بچہ لائق سی تے اتھوں صحابہ پاک گزرتے سن تے وہ قرآن پاک پڑھتے سن تے بچے سن کے یاد کر لیا۔ جس لئے قبیلہ مسلمان ہے تو صرف انہوں یاد سن، باقی تو کرنا ہے تو ہونا ہے نا، تو پھر نماز شروع کی تو انہوں امام بنا دیتا ہے جی۔ اور وہ نماز پڑھاتے تھے ان کو۔ یہ شفافی کی دلیل ہے۔ ہماری دلیل قول ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نہ امامت کرائے لڑکا وہ لڑکا کہ نہیں واجب اس پر، یہ کہڑا ہوں ہے نابالغ، اس سے حد کو نہیں، لہذا امامت۔ اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہ امامت کرائے لڑکا حتیٰ کہ بالغ ہو جائے بلا ہوئے۔ اور امامت عمر بن سلمہ کی نہیں ہے، وہ مسموعہ منہ علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی سرکار نے اس کو امام بنایا ہو، یہ بات نہیں سنی گئی ہے، وہ انہوں نے اپنے تئیں کیا تھا اس طرح جی۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے امامت کس کی؟ وہ جڑا سیانا ہے نفل مطلق میں، کس میں؟ خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، اور مختار یہ ہے کہ نہیں صحیح اقتدا۔ واپس چلو۔ اور فاسد ہے اقتدا طاہر کی معذور کے ساتھ، فاسد ہے، یہ سارے فساد کی جزیاں چل رہی ہیں نال جوڑی ہو بھئی۔ طاہر جو ہے نا کون؟ جڑا معذور نہیں ہے گا، یہ نماز پڑھے ان دے پیچھے جنہوں معذور ہے، او یا معذور لطبہ کمزور نہیں او جڑا نجاست والا معذور ہے، تو اس طاہر کی نماز اس کے پیچھے کیا ہے؟ او بے معذور ہے نا، اور مثلا جس کو پیشاب دے قطرے گر رہے ہیں مثال طور تے، اچھا جی۔ اور فاسد ہے اقتدا کاری کی امی کے ساتھ، جڑا آگے کھلوتا ہے انہوں قرات کو نہیں آندی، مطلب کچھ ایک آیت بھی نہیں یاد، تو جڑا پیچھے بھی انہوں کم از کم یہ نہیں آندی کہ جن دن فرض پورا ہو جاندہ ہے، تو انہیں پچھلے دیے سے امام دے پیچھے نماز۔ اور فاسد اور بے امی، اور وہ ہوتا ہے کہ جو نہ پڑھ سکے تے نہ لکھ سکے، نہ انہوں آندے نہیں ہوں گے، بھی انہوں قرآن پاک کو نہیں آندہ۔ اور فاسد ہے اقتدا لباس والے کی ننگے کے پیچھے، کیا فاسد ہے؟ لباس والے کی ننگے کے پیچھے، مراد مقتسی لباس والے سے لابس شرن، وہ کیا ہے؟ مستور العورت۔ ساڑھے نزدیک ناف تو لے کے تے گوڑیاں تو تھلے تک اینی انہیں چادر بدی ہے، یا ایڈا انہیں مثال طور تے لنڈے جے لے کے تے کٹنا جا پایا ہے، بے ناف تو لے کے تے گوڑیاں تے تھلے تک۔ اے جڑا ہے نا اے مقتسی ہے، اور آری سے مراد ہے آری شرن، یعنی غیر مستور العورت، جن دی شرمگاہ کو نہیں کجی جی، نہ کہ عرفن بے پورا سر تو پیرا تک، با وجہ جائز ہونے نماز مقتسی شرن کی جی ہو یا عرفن ہو جی، با وجہ جائز ہونے صلاۃ کس کی؟ مقتسی شرن یا مقتسی کس کے پیچھے؟ مستور العورت کے پیچھے۔
ਜਿਨਨੇ ਤੁੰਨੀ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਚਾਦਰ ਬੱਧੀ ਏ। ਲੈ ਮੌਲਵੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣ? ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਮਝਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। व इनका न होवा, अगरचे वो जिन्हें लंगोटा पता है, अगरचे वो उर्फन नंगा ही है कि कोई नहीं, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗੋਡੇ ਨਾਫ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਉਰਫ 'ਚ ਨੰਗਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੰਗੋਟਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਝ ਇੰਝ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਬਾਸ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਤੋਂ ਕੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਰਫਨ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਗੇ ਉਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। اور فاسد ہوتی ہے اقتدا غیر مومی کی مومی کے پیچھے۔ اشارہ کرنے والا امام ہے، جو مقتدی جو ہے وہ اشارے والا نہیں ہے، وہ صحیح رکوع سجود کرتا ہے، تو اس مقتدی کے اس امام کے پیچھے سنیں ہی بے فاسد ہے اقتدا غیر اشارہ کرنے والے کی کس کے پیچھے؟ اور غیر مومن، یعنی فاسد ہے اقتدا اس کی جو نماز پڑھ رہا ہے کس کے ساتھ؟ واپس چلو۔ اور فاسد ہے اقتدا مفترض کی متنفل کے پیچھے۔ امام کیا پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو فرض پڑھنے والا متنفل کے پیچھے اقتدا کرے تو یہ نماز ہے۔ اور فاسد ہے اقتدا فرض پڑھنے والے کی، جی کس کی؟ فرض پڑھنے والے کے پیچھے جو دوسرے فرض پڑھ رہا ہے، جو دوسرے فرض آخر پڑھ رہا ہے، ان دے فرض اور نے تے ان دے اے بھی اقتدا ایشا بس۔ آخر یہ صفت ہے محذوف کی ہے، فرضاً آخر کی، مفترض آخر نہیں، فرض پڑھنے والا ہے لیکن وہ فرض آخر ہے، یعنی اور فرض نے۔ یعنی فاسد ہے اقتدا زور پڑھنے والے کی، مثلاً کس کے پیچھے؟ یا آج وہ کل دی زور قضا آج کر رہے ہیں 1 بجے، یہ آج دی زور پیچھے ادا پڑھ رہے ہیں، ایک ہی اے مطلب ہے۔ اس لیے کہ صلاتین کا اتحاد شرط ہے ہمارے نزدیک۔ سنیں اگو صرف ترکیب دا مسئلہ دسیا ہے کہ اے جڑے ہے نا آخر نہیں ہے وہ صفت کس کی؟ لفساد المعنی، اور سمجھی، کیونکہ معنی بنے گا کہ مفترض کی اقتدا مفترض آخر کے ساتھ بے فاسد ہے، جیسا کہ ظہر جو ادا کر رہا ہے یہ تو صحیح ہے بھائی، جڑا مقتدی زور پڑھ رہے ہیں، امام زور پڑھ رہے ہیں، یہ ہے تو بکھرے بکھرے نا، یہ اپنے فرض پڑھ رہے ہیں، وہ مفترض آخر تے ہے وے جی، لیکن تو امام ٹھیک ہے جی، اس واسطے جی۔ والا جالہی، اور اس کے بنانے پر صفت اس کے لیے تقاضا عدم صحت کا، بھی ایک فرض اور پڑھ رہا ہے دوجے ہور دا مطلب مفترض آخر، تو ہر بندہ فرض سے اپنے اپنے پڑھ رہا ہے کہ۔ اور عند شافی سنیا جی، عند شافی اقتدا زور کے مسلی کی کس کے پیچھے؟ جائز ہے بھائی، اثر بندہ ادا پڑھ رہا ہے، ان دی زور قضا ہو گئی، انہیں ان دے پیچھے زور دی نیت کر لی تے کی شفاف دے نزدیک۔ اور اصل انج کیوں ہویا؟ اصل اس میں یہ کہ اقتدا عند شافی صرف مطابت کے لیے ہے، صرف نماز کٹھی پڑھ لیے ہے اپنی اپنی کی، ہمارے نزدیک ہونا مقتدی کی نماز کا امام کی نماز کے ضمن میں صحتاً و فساداً، اے فرق ہے بنیادی، بنیادی اے فرق ہے جی۔ تو ساڑھے واسطے پھر اوتاں شرطیں بھی وکری وکری نمازاں ہون تے اقتدا ٹھیک نہیں ہیں جی۔ اچھا جی، او اگلے پاسے آ رہے ہو غاسل ہیں، اتنے نہ لکھے نا وہ قول ہو، وہ اتنے ذکر کر دیتا نا جی، تحت بس اگے آ رہے ہیں جی۔ اور قول غاسل بے ماسح کا، لیکن عبارت اگے میں نے کیونکہ اگے پہنچاؤں پہ جی،
اس لیے کہ موضع مانے ہے حدث کی سرایت کو کدھر، اسی طرح ماسے الجبیرہ بلکہ بطری کے اولا، کیونکہ پٹی پھٹی کا مسا یہ تو ماتات کو دھونے کی طرح ہے۔ اچھا جی، اے اقتدامہ کی نے اے نہیں اجری ہن پیتی بقول غاسل، اے فاسد نہیں لگوں آ رہی ہیں نہیں، لا نہیں فاسد اقتدا وضو والے کی متودی کے پیچھے، کس کی؟ متیمم کے پیچھے، یہ اقتدا قال محمد سنیں وہ پیچھے کنی باری پڑھا جے، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں جائز، اس لیے کہ وہ ان کے نزدیک فرق ہے، شیخین تے امام محمد صاحب کے نزدیک بھی ہے تیمم خلیفہ کس دا ہے، اس لیے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، اندہ محمد نہیں رجوع تیمم کی طرف مگر عجز کے وقت، شیخین کے نزدیک بھی یہی ہے، اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ تیمم طہارت جدوں ضرورت ہے ادوں پوری طہارت ہے، حتیٰ کہ نہیں مقید نماز کے پانی نہ لبے تو جویں ایک وضو نال 5 نمازاں ٹھیک نے ٹوٹے نہ تے ایویں ایک تیمم نال بھی، اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی، اور نئی فاسد ہوتی اقتدا غاسل کی ماسح کے پیچھے، غاسل کی یعنی ایک بندہ نے پورا وضو کیتا ہر شے توتی ہے، دوجے بندے موزیاں تے مسا کیتا ہے یا پٹی پھٹی تے مسا کیتا ہے تو کیے، یعنی ماسے کس پر، موضع پر یا باوجہ برابر ہونے دونوں کے حال کے بالاجماع بل، اور نئی فاسد نماز قائم کی قائد کے پیچھے، قائد سے مراد ہے رکوع سجود کر کے، ایک بندہ بہ کے رکوع سجود کر رہا ہے، ان دے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھنے والا رکوع سجود والے دی نماز فاسد نہیں، ہاں ٹھیک نہیں، کیا آکھنا ہے جڑا آکھنا ہے وہ آکھنا ہے، اور کبڑے کے پیچھے پچھلا بندہ بالکل سیدھا تیر ہے، امام کبا ہے تے او چکا ہے تے ان دے پیچھے سیدھے دی نماز فاسد نہیں ہے۔ سنیں او ویکھ ہن اور لمبا حاشیے ویکھ، وقائم بقائد، اس لیے کہ قعود مثل اے کر لی، یہ تو شیخین دا مذہب ہے، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہ اقتدا کرے متوضی کس کے پیچھے، یہ تو پیچھے بھی آ گیا، اور نہ اقتدا کرے قائم کس کے پیچھے، قائد کے پیچھے، انہیں سنی ذرا مسئلہ بہرحال عدم جواز، امام محمد صاحب دے نزدیک عدم جواز پہلے مسئلہ میں اندہ ہو کیڑا کہ متودی کس کے پیچھے، اس لیے کہ متیمم کی طہارت اور ماں کے ساتھ طہارت تو اصلی آلہ کبھی ہو گیا نا، تو لہٰذا یہ ہو گئی بنا کبھی کی کس پر، اس لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایتھے شیخین دی دلیل، اور شیخین کے لیے وہ دلیل ہے جو روایت کی گئی کہ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اپنے ساتھیوں کو، سونے نے نال بھیجے بندے انہاں اتھے بے اصحاب ہی اپنے ساتھیوں کو کی، اور وہ جو جناب عمر جو تھے وہ متیمم تھے جنابت سے، انہوں نے ستیاں جنابت ہو گئی، انہوں نے اٹھ کے تیمم کیتا، پانی کوئی نہیں سی، اور صحابہ پاک جو تھے وہ متودعون تھے، وہ جو پیچھے سن مقتدی، پس جانی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل سونے کو پہنچی تفصیل حدیث وچ، تو آپ نے حکم نہ فرمایا صحابہ پاک کو یادے کا بھی تساں پڑھیے نماز کن دے پیچھے، متیمم دے پیچھے، اے دلیل ہے کنہ دی، اور اجماع کیا ہے سب نے امام محمد صاحب نال نے صحت پر فی الجنازہ کہ جنازے وچ تیمم نال امام متیمم ہے تو مقتدی کیے تے جائز ہے جی، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ خلاف جو امام محمد صاحبین کا ہے یہ مبنی ہے کس پر، مٹی پر، کس پر، پیچھے پڑھیا جے مسئلہ کہ بھی
کہ مٹی خلیفہ ہے کس کا؟ اندہما۔ تو جدو پانی نہیں تو مٹی پوری دا خلیفہ ہے، بس عمل کرے گی مٹی پانی والا، لہذا پورا ٹھیک ہے۔ اور اندہ محمد یہ طہارت بالتراب بدل ہے کس کا؟ اے شاباش ہے۔ تو پس ہو جائے گی بنا کبھی کی کس پر؟ یہ تھا جو پہلا مسئلہ مکے۔ دوسرا مسئلہ کیڑا؟ ولا قائم بے قائد، ولا اور بہرحال عدم جواز مسئلہ ثانیہ میں اندہ محمد رحمہ اللہ، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہرگز نہ امامت کرائے کوئی ایک میرے بعد بیٹھ کر، اے نہ کرے جی، ایسا نے فرمایا۔ اور شیخین کی دلیل حدیث ہے جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہ نماز پڑھائیں۔ تو پس جب داخل ہوئے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں، اگاں 2-3 نمازاں تو بعد دی گل 4 تو وہ ساری سیرت چ وضاحت ہے، ہن کو سیرت دی کتاب نال پڑھیے تو تاں پھر پتر سمجھنیاں سوکھی ہوندے نے، کھانے چ پوے تو تاں ہے۔ اگوں تھوڑے کول ٹائم کو نہیں ہے گا جی، میں تو غریب حاضر ہاں جی۔ اب یہ کہڑے پڑھنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت مبارک میں کچھ خفت پائی، یعنی کوئی صحت بہتر ہوئی گی، صحت اسے دن وچ نہ جو آخری بدھ مشہور ہے اپنا سفر دا، وہ چوری روزہ ہوں افغانستان بڑا وڈا جی ہے جی آخری بدھ ہی ہوں، وہ اس نے جنہوں نے بھی مشہور کیتا ہے بھی ام المومنین نے چوری بنا کے ونڈی سے بھی سونے دی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی ہے جی۔ تو پھر وہ جڑا ہے جی بھی چنگا پڑا افغانستان تے اللہ دے بندے اس دن ہوں تو پتہ نہیں پچھلے دور چ باقاعدہ چھٹی ہوں اس دن تے سارا ملک چوری بنا کے تے وہ روٹی دی گھیو تے پکاندے نے جی۔ ادھر اگلے پچھلے علاقے جو ہے کون ہے گا تھوڑے علاقے جو ہے، اگلے علاقے جو ہے ٹھیک ٹھاک جی ساڑھے علاقے جو کونی کسی زمانے سن دے ایسا، لیکن وہ بس ہولی ہولی پھر لوگ کی طرح جڑا نا جی۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی دھیان کرو، فقام تو سرکار بس کھڑے ہوئے، سرکار یحادی سہارا لیا سرکار نے 2 رجلوں کے درمیان، تو پس سرکار تشریف لے آئے، پس سرکار بیٹھ گئے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یسار میں بائی جانب جڑے پاس امام ہوندا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے لوگوں کو بیٹھ کر، اور جناب ابو بکر بھی کھڑے تھے، پیچھے سارے کھڑے سن، تو اقتداء کرتے تھے جناب ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی، اور اقتداء کر رہے تھے لوگ صلاۃ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اقتداء کا مطلب ہے آپ اچھی بول رہے سن کیونکہ سرکار ذرا آہستہ تکبیرہ کر رہے سن۔ اور یہ صریح ہے اس مسئلے میں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے، اور جناب ابو بکر سرکار کی آواز پیچھے پہنچانے والے تھے۔ سنیں، کیونکہ نہیں جائز یہ کہ ہوں لوگوں کے لیے 2 امام ایک نماز میں کٹھے، جی یہ تو جائز ہی نہیں۔ اور تھی ہن کو یہ نا، اور تھی یہ نماز انجی ہوں زور کی، یا زور کی نماز ہفتے والے دن، یا اور سونے نے وصال فرمایا یوم الاثنین کو، یعنی سوموار والے دن جی۔ اور یہ اے جڑا بھی جناب صدیق اکبر نے اچھی آواز نال پیچھے آواز پہنچائی ہے نا، اے جڑی نماز ہے یہ اصل مشروعیت تبلیغ ہے، یعنی کسی دی آواز نو اگے پہنچانا، بھئی وہ آواز آہستہ ہے تو پیچھے اچھی بول کے اگے پہنچانا، ان دے واسطے اے اصل دلیل پہلی سنا جی، یہ اصل مشروعیت تبلیغ ہے۔ اور جواز اس کا بالاجماع ہے، جواز اس کا جب کہ ہو جماعت کہ نہ پہنچے اس تک آواز کس کی، یا امام کے کمزور ہونے کی وجہ سے، یا جماعت کے بھی آواز آہستہ ہے، یا جماعت پیچھے بڑی ہے
تو پھر کی کرے بندہ پیچھے آواز پہنچا سکتا ہے. اور اتفاق کیا ہے مذاہب اربعہ نے تبلیغ کی کراہت پر عدم حاجت کے وقت. جے امام دی آواز پیچھے پہنچ رہی ہے نا تو ہن پیچھے جڑا ہے نا مولوی غلام حسین اپنے نمبر ٹنگی آندا اچھی اچھی بولی آندا پتہ لگے میں وچ کھلوتا تے چواں امامہ آکھیا کی ہے بولو چاہ اب مکرو ہے بول دے ٹلے ٹلے بھی چونکہ کام تے کرنا ہے استاد جی ایسا. اور علماء نے انہوں نے فرمایا کہ انہا بدعتم منکراتن بھی جدو ضرورت نہیں تو کیوں بول دے ہو جی. اچھا جی لیکن حرمین شریفین جو مسئلہ ہے نا بھی وہ مقتدی نال ہی پیچھے کھلوتا ہوندا مکبر بھی تو وہ امام جماعت سپیکر چ ہوندی ساری آواز آندی ہے تو باقاعدہ انہیں بھی نال بولنا ہوتا ہے جی باقاعدہ وہ ساری مطلب وہ مدینہ شریف مکہ شریف باقاعدہ پابندی ہے جی جی وہ نال بولنا ہے باقاعدہ. اچھا جی وَبِأَحْدَبَ جی کہا جاتا ہے اس کو فارسی میں کوز پشت اور کانڈ ٹیڑھی ہو گئی. اور جنہیں بڈھی زنانی وال کالے کیتے بابے نے کیا آکھیا سی انہوں 10 کا ٹوپے بابے نے آکھیا سی بڈھیے مکر نال وال تے کالے کر لینے تے کب کیویں کڈیں دی. ہن ہس پاپا جی استاد جی پڑھی سی کو نہیں کہتے گی اچھا بڑی گل ہے دسن لگے پیسے لگتے ہیں برابر ہے کہ پہنچ جائے اس کا کبڑا پن رکوع تک پہنچ گئے یا نہیں پہنچیا ان دے پیچھے سدھے دی نماز اور ٹھیک ہے. وفی الفتاوی ظہیریہ استاد اگے تو منع کیتے وفی الفتاوی ظہیریہ نہیں صحیح امامت کبڑے کی قائم کے لیے کن کے نزدیک ہے جب کہ پہنچ جائے اس کا کبڑا پن حد رکوع تک اور شیخین کے نزدیک صحیح ہے. سنیں اور صف بنائیں مرد پھر صف بنائیں بچے پھر خناسہ پھر عورتیں. پس اگر محاذی ہو گئی مصلی کے مشتہات صلاح رکوع سجود والی نماز میں کہ شریک ہو وہ مشتہات تحریمہ کے اعتبار سے اور ادائیگی کے اعتبار سے مکان متحد میں بغیر حائل کے تو فاسد ہو جائے گی نماز رجل کی. اگر نیت کی امام نے عورتوں کی امامت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ اور نہ حاضر ہوں عورتیں جماعات کو اور فاسد ہے اقتداء رجل کی عورت کے ساتھ یا بچے کے ساتھ اونچی ہو اور فاسد اقتداء طاہر کی معذور کے ساتھ اور فاسد اقتداء قاری کی امی کے ساتھ اور فاسد اقتداء لباس والے کی ننگے کے ساتھ اور فاسد اقتداء غیر مومی کی مومی کے ساتھ اور ممی کے ساتھ نہیں ہو مومی اور فاسد اقتداء مفترض کی متنفل کے ساتھ اور فاسد اقتداء مفترض کی مفترض فرض آخر کے ساتھ نئی فاسد اقتداء متودی کی متیمم کے ساتھ اور نئی فاسد اقتداء غاسل کی ماسح کے ساتھ اور نئی فاسد اقتداء قائم کی قائد کے ساتھ اور کبڑے کے ساتھ.